راستہ اختیار نہ کریں جس کے نتیجے میں حالات خرابی کی طرف جائیں، اس میں کسی کا فائدہ نہیں ہے۔ جب تعصب کی بنیاد پر فیصلے ہونے لگتے ہیں تو پھر سچ اور جھوٹ بالکل ایک طرف رہ جاتا ہے، پھر تو جو ہے پھر تو اب میری قوم اور تیری قوم شروع ہو جاتا ہے، اور پھر خاص طور پر اس میں یہ کام شروع ہو جاتا ہے کہ چونکہ آج کل سوشل میڈیا ہوتا ہے تو سوشل میڈیا پہ پھر ایسی چیزیں آنے لگ جاتی ہیں جس کے نتیجے میں نفرتیں اور پھیلتی ہیں۔ پھر وہ لوگ کہ جو قوم پرستانہ ذہنیت رکھتے ہیں، دیکھیں کسی قوم کی محبت کرنا اس لیے منع نہیں کیا گیا، اپنے قبیلے کی محبت، اپنی قوم کی محبت، اپنی زبان بولنے والے سے محبت، یہ منع نہیں کیا گیا، لیکن جب آدمی جب صرف اس بنیاد کے اوپر حق اور باطل کا فیصلہ کرنے لگے، سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کرنے لگے، اور ایک آدمی اپنی قوم کو بلائے اور دوسرا آدمی دوسری قوم کو بلائے، تو اس کے نتیجے میں کبھی بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ مجھے اندازہ ہے کہ اس طرح کے وعظ اور نصیحتوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے، اس لیے کہ جس کا کام حکومت کا کام اور ریاست کا جو کام ہوتا ہے جب تک وہ انجام نہ دے یہ وعظ اور نصیحت بے اثر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ اب کام ہے لا انفورسنگ ایجنسیز کا، یہ کام ہے رینجرز کا، یہ کام ہے پولیس کا، اور یہ کام سب سے بڑھ کر حکومت کا کہ وہ اس مسئلے کو فوری طور پر ریزالو کریں۔ نمبر ایک بات یہ کہ جو حیدرآباد کا واقعہ تھا اس واقعے کی پوری تحقیقات ہوں، اور جو بھی اس میں مجرم قرار پائے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اس کے رد عمل میں جو کچھ پورے سندھ میں ہوا ہے اس کی بھی تحقیقات ہوں کہ کون لوگ ہیں جو اس کو بنیاد بنا کر اپنا کوئی ایجنڈا ہے وہ پورا کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا صوبہ اور ہمارا ملک سب لوگ یہاں پر رہتے ہیں اور ہر ایک اس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ ہمارا شہر کراچی ہے، پورے پاکستان میں کوئی ایک گاؤں ایسا نہیں ہوگا کہ جس کی نمائندگی اس شہر کراچی میں نہ ہو۔ میں تو آج سے 20-25 سال پہلے جب اسلامی جمعیت طلبہ کے زمانے میں پورے پاکستان کا وزٹ کرتا تھا تو چترال کے پہاڑوں میں اور آزاد جموں و کشمیر میں اور اسی طرح سے خیبر پختونخوا میں اور پنجاب کے تمام تر دیہی اور شہری آبادیوں میں اور پورے اندرون سندھ میں مجھے تو کوئی ایک ایسی جگہ نہیں ملی کہ جہاں پر ہم گئے ہوں اور لوگوں نے نہ بتایا کہ ہمارا فلاں عزیز، فلاں رشتہ دار، فلاں بھائی کراچی میں نہیں رہتا۔ تو یہ تو خوبصورتی ہے اس شہر کی اور اس صوبے کی کہ جو سب کو اپنی دامن میں پناہ دیتے ہیں، سب کو اپنی آغوش میں رکھتے ہیں اور سب مل کر اپنے اپنے کام کرتے ہیں۔ کوئی کسی کو نہیں نکال سکتا، کوئی کسی کا کاروبار بند نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو سمندر میں نہیں پھینک سکتا، اور کوئی کسی کو زبان کی بنیاد کے اوپر اس کا جینے کا حق نہیں چھین سکتا۔ اس لیے آج نہیں تو کل اور کل نہیں تو پرسوں اگر جو لوگ آگ کے اوپر جو ہے وہ پیٹرول چھڑک کر چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ آگ پھیل جائے، بالآخر لوگوں کو بیٹھ کر بات کرنی ہوتی ہے اور بالآخر مسئلے کو جو ہے وہ محبت اور بھائی چارے کے ذریعے سے حل کرنا ہوتا ہے، لیکن اس وقت تک بہت کچھ گزر چکا ہوتا ہے۔ ہم نے اس شہر کراچی میں دیکھا ہے کہ یہاں پر جب فسادات کروائے